بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں 4 قوموں کی 4 عیدوں کے بارے میں بات کی جائے گی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز اسے لائک کر دیں اور اسے اپنے فرینڈز اور فیملی ممبرز کے ساتھ شیئر کر لیں۔ مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ عید کا نام عید اس لیے ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نئے سرے سے خوشی اور سرور بخشتا ہے۔ بعض لوگوں کا قول ہے کہ اس دن کو عید اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے بندوں کو احسان کا فائدہ پہنچتا ہے، اور بعضوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس دن بندے گڑ گڑانے اور رونے کی طرف رجوع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت اور بخشش نازل کرتا ہے۔ اس کا قول یہ ہے کہ جب رمضان کے روزے رکھ چکے ہوتے ہیں تو اس دن کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے مومنو، تمہارے گناہ معاف ہوئے اور اب تم اپنے گھروں کی طرف واپس چلے جاؤ۔ پہلی قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پس ابراہیم نے ستاروں کی طرف نظر کی اور کہا کہ میں بیمار ہوں، اس صورت سے کہ عید کے دن ابراہیم کی قوم عید گاہوں میں جانے کو تیار تھی، اور ابراہیم علیہ السلام نے اس دن یہ بہانہ کیا کہ میں بیمار ہوں، اور اس بہانے سے ان کے ساتھ نہ گئے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ آپ کے دین میں نہ تھے۔ اور جب وہ سب باہر چلے گئے تو پیچھے سے آپ نے ایک کلہاڑا ہاتھ میں لیا اور بت خانے میں جا کر ان کے سب بت توڑ ڈالے، اور جو ان میں سب سے بڑا بت تھا اس کی گردن پر کلہاڑا رکھ دیا۔ جب لوگ عید گاہوں سے واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ سب بت تو ٹوٹے پڑے ہیں اور بڑے بت کے کندھوں پر کلہاڑا رکھا ہوا ہے۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ ہمارے معبودوں کا ایسا حال کس نے کیا؟ ابراہیم نے جواب دیا کہ جس بت کے کندھے پر کلہاڑا ہے اسی نے توڑے ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیسے توڑ سکتا ہے، یہ تو بے جان ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ سن کر فرمایا کہ جب اس میں اتنی طاقت نہیں ہے تو یہ تمہاری حاجتوں اور ضرورتوں کو کیسا پورا کر سکتا ہے، جبکہ یہ تو خود کو توڑنے کی بھی ہمت نہیں رکھتا، اس طرح یہ تمہیں بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ یہ جواب سن کر ان کی قوم کے لوگ خاموش ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیا۔ جب قوم کے لوگوں نے حقیقی اللہ کو چھوڑ کر اور چیزوں کو خدا مانا تو اس سے ابراہیم علیہ السلام کو غیرت آئی اور غصے میں آ کر ان بتوں کو توڑ دیا اور اپنی جان کو خطرے میں ڈالا۔ بس یہ کام انہوں نے اپنے پروردگار کی دوستی کے لیے کیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں اپنی دوستی سے سرفراز کیا اور ان کی پشت سے نبی اور رسول پیدا کیے، یہاں تک کہ انہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باپ ہونے کا فخر دیا، جو تمام مخلوقات میں سے بہتر ہیں۔ اور دوسری عید قوم موسیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تمہارے وعدے کا وقت زینت کا دن ہے، اور اس کو زینت کا دن اس واسطے کہا ہے کہ اس میں فرعون اور فرعون کی قوم کو ہلاک کر دیا گیا تھا، جو موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کے لیے خوشی کا باعث تھا، اور اسی واسطے یہ دن ان کے لیے عید کا دن مقرر ہوا ہے۔ فرعون اور اس کی قوم کے ساتھ بہت سے ساحر نکلے تھے، بعض کہتے ہیں کہ ان کی تعداد 73 تھی، اور ان کے پاس 700 عصا اور رسیاں تھیں، اور ان عصاؤں میں پارا بھرا ہوا تھا۔ بہت سے لوگ اس نظارے کے لیے جمع تھے، یہاں تک کہ ایک بہت بڑا ہجوم تھا۔ سورج کی تپش سے گرمی شدت کی ہو رہی تھی اور لوگ اس میں کھڑے ہو کر اس چیز کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ جب سورج کی روشنی تیز ہو گئی اور حرارت بڑھ گئی تو اس سے پارا رواں ہوا، اور اس کے رواں ہونے سے جادوگروں کی لاٹھیاں جو رسیوں میں لپٹی ہوئی تھیں دوڑ پڑیں۔ جب لوگوں نے انہیں دیکھا تو ان کو یہ گمان ہوا کہ یہ تو سانپ دوڑے جا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو خوف زدہ دیکھا تو انہیں پتہ چلا کہ جادوگروں کی اس چالاکی کو تو میری قوم نے سچ مان لیا ہے اور ان کا ایمان ناقص ہو گیا ہے۔ خوف ہوا کہ کہیں یہ مرتد نہ ہو جائیں، مگر اس خوف کو آپ نے چھپا لیا۔ اسی اثنا میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی عصا کو زمین پر پھینک دے۔ اللہ کے فرمان کے مطابق جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا کو زمین پر ڈالا، وہ زمین پر گرتے ہی اونٹ کے برابر ایک بڑا اور آتش فشاں اژدہا بن گیا۔ اس نے جادوگروں کے جادو پر
بڑا خونخوار حملہ کر دیا اور ان کی لاٹھیاں اور رسیاں جو کچھ اس کے سامنے آیا سب کو نگل گیا، پھر بھی اس کا پیٹ نہ بھرا، یہاں تک کہ جیسا تھا ویسا ہی رہا، پیٹ ذرا بھی نہ پھولا اور اس کی حرکت میں کوئی نقصان نہ آیا، نہ کچھ لمبائی اور چوڑائی میں اضافہ ہوا۔ یہ حرکت دیکھ کر جادوگر ڈر گئے اور موسیٰ علیہ السلام کے خدا کے سامنے سجدے میں گر پڑے۔ ان جادوگروں کا سردار شمعون تھا۔ وہ سردار اپنی تمام قوم کے ساتھ بڑی عاجزی سے پیش آیا اور عرض کی کہ ہم سب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے خدا پر ایمان لائے۔ اس کے بعد اس اژدہے نے فرعون اس کے لشکر کی طرف رخ کیا۔ وہ دیکھتے ہی ایسے بھاگے کہ انہوں نے لوٹ کر پیچھے تک نظر نہ کی اور ایسے بھاگے کہ 50,000 آدمی کچل کر ہی مر گئے۔ یہ قصہ کتابوں میں بھی تفصیل کے ساتھ درج ہے۔ تیسری عید حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اے ہمارے پروردگار، آسمان سے ہمارے اوپر ایک خوان بھیج جو اول سے آخر تک ہمارے لوگوں کے لیے عید اور تیری نشانی ہو۔ اس درخواست کی وجہ یہ تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے ان سے کہا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر تو اللہ سے درخواست کرے کہ وہ آسمان سے ہمارے لیے ایک خوان بھیجے تو وہ تجھے عنایت کر دے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اگر تم ایماندار ہو تو اللہ تعالیٰ سے خوف کرو اور یہ بلا نہ مانگو، کیونکہ اگر یہ آسمان سے خوان نازل ہو گیا اور تم نے اس کو جھوٹ جانا تو اس سے عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ انہوں نے عرض کی کہ ہمیں بھوک ستا رہی ہے، ہم کھانا چاہتے ہیں تاکہ ہمارے دل آرام اور تسلی پائیں، اور جب ہماری اس خواہش کی تصدیق ہو جائے گی تو اس سے ہمارے دین میں اور بھی زیادتی ہوگی اور ہم یقین کریں گے کہ تو سچا نبی اور رسول ہے، اور جب ہم بنی اسرائیل کی طرف جائیں گے تو ہم گواہی دیں گے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا خوان نازل ہوا۔ ہماری وہ لوگ تھے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف گئے تو وہ آپ پر ایمان نہیں لائے۔ یہ بیت المقدس میں رہا کرتے تھے اور کپڑے دھوتے تھے۔ جب آپ ان کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ تم میں سے کون میرا مددگار ہے تاکہ میں کفار اور گناہ گاروں کو ہدایت کروں، تو انہوں نے آپ کے اسلام کی دعوت کو قبول کیا اور آپ کی مدد دینے کا اقرار کیا اور کپڑے دھونے کا کام چھوڑ کر حضرت عیسیٰ کے ساتھ ہو گئے۔ پھر حضرت عیسیٰ جہاں جاتے تھے یہ وہیں آپ کے ساتھ رہتے تھے اور کھانے کی خواہش کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ ہاتھ اٹھایا کرتے اور زمین سے 2 روٹیاں اٹھا کر سب کو دے دیتے اور اپنے لیے بھی اتنی ہی رکھ لیتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں عرض کی کہ اے اللہ، آسمان سے ہمارے لیے خوان نازل فرما تاکہ ہمارے اول اور آخر کے لوگوں کے لیے عید ہو جائے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جلدی ہی تجھ پر مائدہ بھیجنے والا ہوں۔ اس کے نازل ہونے کے بعد اگر تم میں سے کوئی نعمت کا کفران کرے گا تو میں اس کو ایسا عذاب کروں گا کہ دنیا میں ویسا کسی کو عذاب نہ ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یکشنبہ کے دن بھنی ہوئی ایک مچھلی اور ایک پتلی روٹی اور کھجور آسمان سے اتاری۔ بعض کا قول یہ ہے کہ خوان میں بھنی ہوئی مچھلیاں رکھی تھیں اور ان میں ایک طرف نمک اور دوسری طرف سرکہ تھا، اور اس خوان میں 5 روٹیاں تھیں اور ہر ایک پر زیتون کا پھل تھا اور 5 انار اور کھجوریں تھیں، اور اس کے ارد گرد ترکاریاں اور بھی تھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی فوج کو کہا کہ تم یہ کھانا شروع کرو اللہ کا نام لے کر، مگر اٹھا کر نہ لے جانا اور ہلکے باندھ کر بیٹھو۔ اس لیے انہوں نے ایسا ہی کیا۔ 5,000 آدمی کھانے والے تھے، سب اس سے سیر ہو گئے۔ بعض کہتے ہیں کہ 1,000 مرد اور 800 عورتیں ایسی تھیں جو کہ فقیر اور بھوکے تھے۔ جب سب کھا کر پیٹ بھر کر اللہ کی حمد و ثنا کہتے اٹھ کھڑے ہوئے اور جس قدر دسترخوان پر پہلے کھانا تھا اسی قدر بعد میں پایا، اس میں ذرا بھی کمی نہ ہوئی، تو اس دسترخوان کو آسمان پر اٹھا لے گئے اور اس کو وہ دیکھ رہے تھے۔ جس قدر فقیر تھے اس کھانے کے بعد غنی ہو گئے اور پھر مرتے دم تک کبھی محتاج نہ ہوئے۔ جو اپاہج اور بیمار تھے وہ اس سے تندرست ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کھانے کو اٹھا نہ لے جانا۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم نہیں اٹھائیں گے، مگر 24 زنبیلیں اس کھانے سے بھر لیں، اور اس معجزے کے بعد وہ سب کے سب ایمان لے آئے اور آپ کی رسالت کی تصدیق کی اور بعد میں اپنی قوم کی طرف واپس چلے گئے۔ یہ بنی اسرائیل کے یہودی لوگ تھے اور ان کے پاس وہ بچا ہوا کھانا بھی تھا جو انہوں نے زنبیلوں میں بھرا تھا۔ یہ اپنی قوم میں ہی رہتے تھے، اس لیے قوم کے لوگوں نے انہیں اسلام کی طرف سے پھیر دیا اور وہ کافر ہو گئے اور خوان کے نازل ہونے سے بھی منکر ہو گئے۔ اس کفران کے سبب اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا، ان کی صورتوں کو مسخ کر دیا۔ یہ اس وقت سو رہے تھے اور اچانک اسی حال میں ان کی صورتیں سور کی مانند ہو گئی۔ یہ سب مرد تھے، کوئی لڑکا اور عورت ان میں نہ تھی۔ اس قصے میں ہمیں یہ بھی
سبق ملتا ہے کہ جو بھی خوان رکھا گیا تھا اس میں سے جب اتنی بڑی قوم نے سیر ہو کے کھایا پھر بھی کم نہ ہوا تو سوچنا چاہیے کہ اللہ کی رضا اور رحمت کا معاہدہ کس قدر ہوگا، اس کی تو کوئی حد اور نہایت ہی نہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ پاک کے پاس 100 رحمتیں ہیں، ان میں سے ایک تو اپنی مخلوقات پہ نازل کی ہے، اس کے باعث وہ آپس میں مہربانی کرتے ہیں اور ایک دوسرے پر رحم فرماتے ہیں، اور 99 رحمتیں اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، ان سب کو قیامت کے دن اللہ پاک اپنے بندوں پر نازل کرے گا۔ چوتھی عید محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی۔ یہ عید رمضان کے 30 روزے رکھنے کے بعد امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفے کے طور پر خوشی کا دن منانے کے لیے دی گئی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ عید فطر کے دن جب لوگ نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ کی طرف جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف توجہ کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، تم نے میرے واسطے روزہ رکھا ہے اور میرے واسطے ہی تم نے نماز پڑھی ہے، تو اب تم کو انعام دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام نعمتیں بخشتا ہے اور پورا اجر دیتا ہے۔ عید کے دن کی صبح کو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے تم زمین پر چلے جاؤ، تو فرشتے راستوں پر، مجمعوں پر، چوراہوں اور بازاروں میں بڑی اونچی آواز سے پکارتے ہیں۔ اس پکار کو تمام مخلوق سنتی ہے سوائے جن و انس کے، اور کہتے ہیں کہ اے محمد کی امت، تم اپنے پروردگار کی طرف نکلو، وہ تمہاری کم قیمت مداح کے عوض میں تمہیں بہت بڑی عطا فرمانے کو ہے اور کبیرہ گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ بس جب آدمی نماز کے واسطے نکلتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں تو اس وقت اللہ تعالیٰ بندوں کی تمام حاجت اور مراد پوری کر دیتا ہے، اور جو سوال کرتے ہیں ہر ایک قبول ہوتا ہے، کوئی گناہ باقی نہیں رہتا، سب معاف کیے جاتے ہیں اور پھر وہ بخشے ہوئے لوٹ جاتے ہیں۔ بس عید کا دن خوشی سے مناتے ہوئے ہمیں اللہ پاک کی رحمتوں کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، ہماری تمام ضروریات اور خواہشات اور جائز حاجتوں کو پورا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری تمام نیکیوں کو قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔